چوئی شجاعت کبھی بھی وزارت میں نہیں آئے، پوزیشن ان کی رہی ماں سوائے ایک دفعہ، وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی، ایک وزیر اعظم کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک وزیر اعظم کو فارغ کیا جا رہا تھا، دوسرا وزیر اعظم کو لایا جا رہا تھا۔ جو دوسرے وزیر اعظم تھے وہ امپورٹڈ تھے، مثلا کہ باہر سے آئے تھے، سٹی بینک کا ان کا ایکسپیرینس تھا، نام بھی آپ کو آ جائے گا، وہ پھر ہمارے 3-4 سال ہمارے وزیر اعظم رہے اس ملک کے۔ اب وہ بیچ میں اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا، جن کو وزیر اعظم لگانا تھا، جو بعد میں وزیر اعظم لگے، ان کے پاس سیٹ نہیں تھی، تو ان کو کسی حلقے سے جتوانا تھا اور پھر ان کو وزیر اعظم بنانا تھا۔ تو 1-1.5 مہینے کا یہ پروسیس تھا۔ 1-1.5 مہینے کے پروسیس کے لیے پھر میاں چوئی شجاعت حسین صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا انٹرم، ایک ہوتا ہے کیئر ٹیکر، ایک ہوتا ہے انٹرم پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ کا پہلا بنا تھا، اور پہلا اور آخری وہی ہے، وہ چوئی شجاعت تھے۔ چوئی شجاعت نے اس کے بعد، اس تجربے کے بعد، 2 سال کے تجربے کے بعد، چوئی شجاعت نے کبھی بھی وزارت کے چکر میں نہیں پڑا چوئی شجاعت، کیونکہ چوئی شجاعت کے تجربے میں بٹر ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تلخ تجربہ، کہ یار 2 سال اس نے مجھے کس طریقے سے وزیر داخلہ رکھا۔ اب اس میں ہو کیا رہا تھا کہ یہ ہے ڈی جی ایف آئی اے خاور زمان، انٹیگریٹی وائز ڈی جی ایف آئی اے خاور زمان پیک پہ تھا، میں بھی اس کی بات کرتا ہوں، آئی نو، لیکن کام کے معاملے میں ڈنڈی پاکستان میں ماری جاتی ہے۔ خاور زمان کے پیچھے کھڑا تھا سیف الرحمان، میاں سیف الرحمان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھا۔ تو انہوں نے کیا گھاس ڈالنی ہے چوئی شجاعت کو جو وزیر داخلہ، انہوں نے کہا کہ جی 12 آفیشل جو ہے نا ایف آئی اے کے، پہلے ان کو باہر ڈیپوٹیشن پہ تعینات کیا گیا ایف آئی اے سے باہر، پھر ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دو۔ چوئی شجاعت نے کہا یار آپ نے مجھ سے اپروول لینی ہے کہ نہیں لینی، آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ تلخ کلامی ہوتی تھی، باقاعدہ ہاٹ ورڈ ایکسچینج ہوتا ہے۔ آپ انگریزی مجھ سے بہت بہتر جانتی بشرا، آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کی انگریزی مجھ سے بہت بہتر ہے۔ ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، تو ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز بھی ہوا بٹوین دی دہن وزیر داخلہ چوئی شجاعت اور ڈی جی ایف آئی اے خاور زمان، کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کس بنا پہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اے سی آر ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان 12 میں سے 5 کی اے سی آر آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، جو اس سے پہلے جو ڈی جی ایف آئی اے رہے تھے انہوں نے ان کی اے سی آر بنائی تھی، 5 کی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ انہوں نے کہا 5 کی تو آؤٹ اسٹینڈنگ اے سی آرز ہیں، آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب نہیں دیا تھا خاور زمان نے۔ اس کے بعد ہوا تھا کہ خاور زمان نے کوئی 67 لوگ ایف آئی اے کے ٹرمینیٹ کر دیے تھے۔ اس پہ بھی چوئی شجاعت آیا کہ بھائی جان آپ خالی کرتے جا رہے ہو ایف آئی اے کو، ایف آئی اے کو ہم نے چلانا ہے، آپ خالی کرتے جا رہے ہو، مجھے تو بتا دے کرو۔ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد خاور زمان نے پورے پنجاب، سندھ، بلوچستان بھی آتا ہے، خیبر پختونخوا بھی آتا ہے، ان کے آئی جیز کو خط لکھے کہ مجھے 218 پولیس مین چاہیے ایف آئی اے کے لیے۔ چوئی شجاعت پھر کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایف آئی اے ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے، پولیس ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے، پولیس کے لوگ ایف آئی اے میں ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں، جیسے آپ ڈی جی ایف آئی اے، کئی ڈائریکٹر ہیں جو پی ایس پی ہیں، لیکن یہ 218 بندے آپ پولیس سے مانگ رہے ہیں، ہر صوبے سے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈیپوٹیشن پہ لے کے آنا ہے ایف آئی اے میں، پھر آنے والے وقتوں میں مستقل بنیادوں پہ ان کو مستقل کرنا ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ نہیں سن رہے تھے۔ میرے خیال میں وہ جو بددعائیں تھیں کٹھی ہوئی تھیں میاں نواز شریف کے حوالے سے، اس میں ایک بددعا میرے خیال چوئی شجاعت حسین کی بھی تھی کہ 12 اکتوبر 1999 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جنرل پرویز مشرف حکومت میں آ گئے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ قریب جو تھے جنرل پرویز مشرف کے سیاسی شخصیات میں سب سے بڑی سیاسی شخصیت چوئی شجاعت تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ جو بٹر ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں انہی کی جماعت کا تھا، یہ مجھے مانتے بھی تھے، انہوں نے مجھے لگایا بھی وزیر داخلہ، لیکن انہوں نے کیا سلوک کیا، ایک اس طرح کا سلوک کیا وزیر داخلہ سے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، چاہے فوجی حکومت کیوں نہ ہو، چاہے ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، وزیر داخلہ سے جو چوئی شجاعت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے سلوک کیا، حوصلے کی بات آپ کہیں گی یہ ملاقات ہے جو ہوئی ہے،
ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، پیپلز پارٹی کی جڑیں پنجاب میں نہیں ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی جڑیں انتخابی حوالے سے پنجاب میں ہوتیں تو چوئی شجاع حسین نواز شریف سے کبھی نہ ملتے، وہ آصف علی زرداری سے ملتے. کہ آصف علی زرداری ایک بڑے دل کا آدمی ہے. سیاسی طور میں مفاہمت کرنا آصف علی زرداری و پاکستان میں ختم ہے. وہ تو اپنے دشمنوں سے، جو ذاتی طور پہ دشمن نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ نیگوشیشن میں بیٹھ جاتا ہے، مسکراتے ہوئے بیٹھتا ہے. اتنا بڑا دل کسی پولیٹیشین کا پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا گیا. چوئی شجاعت اور چوئی پرویز الہی کو دیکھ لو. کاف لیگ کیا کہا گیا تھا؟ کاف لیگ کاف نہیں، کاف لیگ قاتل لیگ کہا گیا تھا، اور بے نظیر بھٹو کی قاتل کہا گیا تھا. اسی قاتل لیگ کو آصف علی زرداری نے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر، پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا. یہ بڑا دل رکھنے والا یہ کرتا ہے. پنجاب میں اب پوزیشن نہیں ہے، جڑیں نہیں ہیں پیپل پارٹی کی. پنجاب میں اگر جڑیں ہیں تو پی ٹی آئی کی ہیں اور نون لیگ کی ہیں. اس لیے چوئی شجاع حسین کو نواز شریف کے ساتھ ملنا پڑا. اب دیکھیں، کوئی کہہ رہا 2 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، 4 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، یا 6 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، اور 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں دی ہیں کاف لیگ کو. آصف علی زرداری ہوتا نا تو اس نے چوئی شجاع سے کہنا تھا، چوئی صاحب کتنی سیٹیں مانگتے ہیں بتائیں. ان کو اس کا دل بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے یہ نواز شریف صاحب اور شجاعت حسین کے درمیان، کس حد تک طے پا رہی ہے؟ کیا کامیابی مل گئی ان دونوں کو آپس میں؟ دونوں کی مجبوری ہوگی. آپ نے ایک فکرہ استعمال کیا تھا کہ موقع کی مناسبت سے میاں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوئی شجاعت وفادار آدمی ہے، وہ لحاظ بھی کر جائے گا، پولیٹیکلی ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود وہ آپ کا خیال کر جائے گا. تو اب میاں نواز شریف صاحب کا یہ تھا، میاں نواز شریف صاحب بھی کبھی بھی منہ نہ لگاتے چوئی شجاعت کو اگر یہ پی ٹی آئی کا اوپر خطرہ نہ منڈلا رہا ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں نواز شریف صاحب کی پنجاب میں پوزیشن جتنی مرضی مستحکم ہو، شاید اتنی نہیں ہے جتنی پہلے ہم دیکھتے رہے. تو اگر وہ زیادہ سیٹوں کی آفر کر دیتے، چوئی شجاعت اگر انکار کر دیتے ایک الگ بات تھی، بٹ میاں نواز شریف کو زیادہ سیٹوں کی آفر کر دینی چاہیے تھی کہ چوئی شجاعت صاحب آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے، بتائیں کتنی سیٹیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے بات کریں. میں دیکھتا ہوں کہ کس حلقے سے میں اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنے امیدوار کو اس بات پہ راضی کر لوں گا کہ یار دیکھو ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی، اب آپ کو کسی اور جگہ پہ میں کمپنسیٹ کر دوں گا. اب یہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن یہ بھی ایک ظرف والی بات ہے چوئی شجاعت پہ کہ چوئی شجاعت اس کے باوجود کہ 1997 اور 1999 کا جو بیٹر ایکسپیرینس، اس کے باوجود چوئی شجاعت ملنے کو تیار ہو گئے، ملاقات کر لی، معاہدہ طے پا گیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. سیٹ یا سیٹس ایڈجسٹمنٹ بڑی بات ہے، بڑا کھلا دل ہونا چاہیے بھائی، اس کے لیے بڑا جگرے کی بات ہے. اینڈ مانے کے نہ مانے، مجھے لگتا ہے بہت کام اور بہت پیشنس جو ہے ان میں، اور وہ اسمارٹلی بھی پلے کرے. ادروائز کس میں ہاں اسمارٹلی جب آپ کہتے ہو نا، تھوڑا سا میں اسمارٹ کو میں کہتا ہوں، اسمارٹ سیاسی طور پہ جو اب تک کی سیاست ہوئی ہے اس میں اسمارٹ میاں نواز شریف ہے سیاسی حوالے سے، اور اسمارٹ عمران خان ہے سیاست کے حوالے سے. یہ جو چوئی شجاعت ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اسمارٹ نہیں ہے، وہ کننگ ہے. تو عمران خان جو ہے نا وہ اسمارٹ ہے.